دوسرا سلاطین باب نمبر 22۔ یہودا کا بادشاہ یوسیہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر اس کی حکومت کا دورانیہ 31 سال تھا۔ اس کی ماں یددہ بنت عدایا بسکت کی رہنے والی تھی۔ یوسیہ وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا۔ وہ ہر بات میں اپنے باپ داؤد کے اچھے نمونے پر چلتا رہا اور اس سے نہ دائیں نہ بائیں ہٹا۔ اپنی حکومت کے 18ویں سال میں یوسیہ بادشاہ نے اپنے میر منشی صافن بن اصلیہ بن مسلم کو رب کے گھر کے پاس بھیج کر کہا، امام اعظم خلقیہ کے پاس جا کر اسے بتا دینا کہ ان تمام پیسوں کو گن لیں جو دربانوں نے لوگوں میں جمع کیے ہیں، پھر پیسے ان ٹھیکیداروں کو دے دیں جو رب کے گھر کی مرمت کروا رہے ہیں، تاکہ وہ کاریگروں، تعمیر کرنے والوں اور راجوں کی اجرت ادا کر سکیں۔ ان پیسوں سے وہ دراڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے درکار لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر بھی خریدیں۔ ٹھیکیداروں کو اخراجات کا حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ قابل اعتماد ہیں۔ رب کے گھر سے شریعت کی کتاب مل جاتی ہے۔ جب میر منشی صافن خلقیہ کے پاس پہنچا تو امام اعظم نے اسے ایک کتاب دکھا کر کہا، مجھے رب کے گھر میں شریعت کی کتاب ملی ہے۔ اس نے اسے صافن کو دے دیا، جس نے اسے پڑھ لیا۔ تب صافن بادشاہ کے پاس گیا اور اسے اطلاع دی، ہم نے رب کے گھر میں جمع شدہ پیسے مرمت پر مقرر ٹھیکیداروں اور باقی کام کرنے والوں کو دے دیے ہیں۔ پھر صافن نے بادشاہ کو بتایا، خلقیہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے۔ کتاب کو کھول کر وہ بادشاہوں کی موجودگی میں اس کی تلاوت کرنے لگا۔ کتاب کی باتیں سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اس نے خلقیہ، امام اخیقام بن صافن، اکبور بن میکایا، میر منشی صافن اور اپنے خاص خادم عصایہ کو بلا کر انہیں حکم دیا، جا کر میری اور قوم بلکہ تمام یہودا کی خاطر رب سے اس کتاب میں درج باتوں کے بارے میں دریافت کریں۔ رب کا جو غضب ہم پر نازل ہونے والا ہے وہ نہایت سخت ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے نہ کتاب کے فرمانوں کے تابع رہے، نہ ان ہدایت کے مطابق زندگی گزاری ہے جو اس میں ہمارے لیے درج کی گئی ہیں۔ چنانچہ خلقیہ، امام اخیقام، اکبور، صافن اور عصایہ خلدہ نبیہ کو ملنے گئے۔ خلدہ کا شوہر سلوم بن تقویہ بن خرکس رب کے گھر کے کپڑے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں رہتے تھے۔ خلدہ نے انہیں جواب دیا، رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جس آدمی نے تمہیں بھیجا ہے اسے بتا دینا، رب فرماتا ہے کہ میں اس شہر اور اس کے باشندوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں گی جو یہودا کے بادشاہ نے کتاب میں پڑھی ہیں، کیونکہ میری قوم نے مجھے ترک کر کے دیگر معبودوں کو قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر مجھے تیش دلایا ہے۔ میرا غضب اس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہودا کے بادشاہ کے پاس جائیں جس نے آپ کو رب سے دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اسے بتا دیں کہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری باتیں سن کر تیرا دل نرم ہو گیا ہے۔ جب تجھے پتہ چلا کہ میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لعنتی اور تباہ ہو جائیں گے، تو تو نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پست کر دیا۔ تو نے رنجدہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور میرے حضور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے تیری سنی ہے۔ جب تو میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو سلامتی سے دفن ہوگا۔ جو آفت میں شہر پر نازل کروں گا وہ تو خود نہیں دیکھے گا۔ افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اسے خلدہ کا جواب سنا دیا۔